آج کا جو درس ہے وہ ہے حصول دین کے لیے نکلنا، دین کی خاطر علم حاصل کرنا۔ اس کے سلسلے میں آج انشاءاللہ علماء یہ گفتگو ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس کے بدلے جنت کی جانب راستہ آسان بنا دیں گے۔ جنت کی طرف یہ راستہ اللہ رب العالمین آسان بنا دیں گے جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے۔ اس لیے محترم سامعین، علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور الحمدللہ اب تو کوئی دقت بھی نہیں ہے۔ ہمارے امام صاحب بھی مسجد میں موجود ہیں۔ جو بھائی جن بھائیوں کو قرآن وغیرہ نہیں آتا ہے، وہ امام صاحب سے مل کر کے یہ علم دین حاصل کریں، تاکہ اس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کا راستہ یہ ہموار کر دے۔ اور آگے بھی ایک اور حدیث ہے، حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دھاری دار سرخ چادر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کیا فرمایا؟ دیکھیے، حدیث ہے کہ طالب علم کے لیے خوش آمدید ہو، طالب علم کے لیے خوش آمدید ہو۔ بلا شبہ طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے یہ ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر چڑھتے چڑھتے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، طالب علم سے محبت کی وجہ سے، کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے پر چڑھتے ہوئے وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اس سے علم دین کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور اس کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحیتان فی الماء۔ عالم دین کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی۔ جو علم دین حاصل کرتا ہے، جو عالم دین ہے، اس کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں زمین و آسمان کی ہر چیزیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ استغفار کرتی ہیں اس کے لیے۔ تو یہ اس سے بھی علم دین کی فضیلت یہ حاصل ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ اور عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہے جیسے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہے۔ تو یہ اس سے عالم کی یہ فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور بلا شبہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہے۔ انبیاء کی جو وراثت ہے وہ مال دولت درہم و دینار نہیں ہے، بلکہ ان کی وراثت جو ہے علم ہے۔ ان کی وراثت علم ہے۔ جس شخص نے اسے لے لیا، جس شخص نے اس کو حاصل کر لیا، علم کو، اس وراثت کا وافر حصہ پا لیا، اس کا کافی حصہ اس نے پا لیا۔ تو اس سے بھی علم دین کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور قرآن و حدیث کے اندر بے شمار حدیث، قرآن کی آیت اس بات پر دال ہے کہ علم دین کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ کسی اور سے مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا علم حاصل کرنے آیا ہوں جس سے اللہ تعالی مجھے فائدہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ تو جب بھی کسی پتھر، درخت اور مکان کے پاس سے گزرتا ہے تو تیرے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا عمل ہے، ایسا علم ہے بتا دیجئے کہ جس کے ذریعہ سے مجھے اللہ رب العالمین فائدہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے قبیصہ تو جس درخت سے، جس مکان سے اور جس پتھر سے تو گزرتا ہے تو تیرے لیے وہ سارے لوگ استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک عربی شاعر کہتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت میں، ہماری تقدیر میں جو دیا اے اللہ ہم اس سے راضی ہیں، ہم اس سے خوش ہیں۔ لنا علم وللجہال مال، علم ہمارے لیے ہے اور مال تو جاہلوں کے لیے ہے۔ اور فرمایا فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ، رہا مال کا معاملہ تو یہ عن قریب ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، یہ جلد از جلد یہ فنا ہو جائے گا۔ لیکن رہا علم کا معاملہ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى وَلَا يَزَالُ، اور جہاں تک رہی بات علم کی تو یہ ہمیشہ اس آدمی کے پاس رہتا ہے۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی اس کو چرا نہیں سکتا۔ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، اور بھی چیزیں ہے، آدمی اس کی چوری کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے علم حاصل کر لیا تو اس کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو سکھائیں گے، اس کے پاس وہ علم جائے گا، اس کی وجہ سے ہمارے علم کے اندر یہ بڑھوتری ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ علم کی اس سے فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور خاص کر علم دین کی۔ اس لیے محترم سامعین، ہم میں سے وہ لوگ جو شخص قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اردو بھی نہیں سیکھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قرآن کے معانی اور مفاہیم کو پڑھ سکیں، تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کی وہ تعلیم حاصل کریں، اور اسی طرح سے اردو کی بھی تعلیم حاصل کریں کہ تاکہ اس کے ذریعہ سے جو قرآن کے معانی اور مفاہیم اور اس کی تشریح ہے اس کے ذریعہ سے ہم اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ الحمدللہ اب تو کوئی دقت بھی نہیں ہے، امام صاحب خالی رہتے ہیں، ہم میں سے اور آپ میں سے جو بھی نہیں پڑھا لکھا ہے تھوڑا سا وقت آپ دیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ آپ نے اس کی فضیلت کو سنا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی یہ خواہش اور تمنا ہونی چاہیے کہ ہم علم دین کو حاصل کریں۔ اور دوسری چیز ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت سارے مساجد کے اندر دیکھا کہ الحمدللہ جو بھی آتا ہے سنت پڑھنے کے بعد قرآن کی جو پڑھا لکھا ہے قرآن کو دیکھ کر کے پڑھتا ہے، لیکن میں یہاں جو ہے بہت کم شاد و نادر کو دیکھا کہ جو قرآن کو نماز کے بعد یا نماز سے پہلے پڑھتے ہیں۔ بس اتنا ہوتا ہے، نماز پڑھ لیے، سنت پڑھ لیے، بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے ابھی سنت بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو سنت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور قرآن تو دور کی بات ہے، قرآن بھی نہیں پڑھتے، جبکہ ہماری اور آپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو کا علم حاصل کریں، اور جو ہمیں وقت ملتا ہے جب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں اس کے درمیان جو وقت رہتا ہے چاہے ایک ہی آیت ہم پڑھ کر کے اس کو رکھ دیں، تو اس سے انشاءاللہ الرحمن ہماری زندگی بھی خوشگوار ہوگی، ہم خوش و خرم رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔